اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ، و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الہادی عبادہ الی الطریق الاقوم، الناہی لنا عن التنازع فی کتابہ المحکم، المتفضل علینا بنعمت الاسلام ودقائق الحکم، والصلاة والسلام على النبی الرؤوف الرحیم الاکرم، سیدنا محمد القائل ان امتی لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم، وعلى آلہ وصحبہ الذین یہتدون لکل فصیح واعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الکتاب کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ حضرات تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میرے روحانی استاذ ممتاز الفقہاء تاج الفقہاء حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ کا بھی بیان آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ حضرات آج کے اجلاس میں آپ حاضر آئے ہیں، آپ حضرات افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام غبنہ الکریم، وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیج اور یہ خانقاہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، پروانے شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ماننے والی خانقاہ اور ان کے مسلک کو فروغ دینے والی خانقاہ ہے۔ حضرات، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت وہ کوئی محتاج تعارف نہیں، جس فن میں بھی میرے اس امام نے قلم اٹھایا تو بلا شبہ اس امام نے اس فن اور اس علم میں دربے بہائے ہیں، دربے۔ اور یاد رکھیے، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں صرف ایک بار ہندوستان کا ایک مولوی جس کا نام میاں علی حسن ندوی تھا، اس نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو علم حدیث نہیں آتی ہے، اعلیٰ حضرت حدیث کا علم نہیں جانتے ہیں، اور کہا تھا قلیل البضاعۃ فی الحدیث کہ امام احمد رضا علم حدیث میں بہت تھوڑا علم رکھتے تھے، فقیہ بہت بڑے تھے، عالم بہت بڑے تھے، بہت قابل تھے، مگر علم حدیث میں بہت زیادہ علم نہیں رکھتے تھے۔ جب سنی شیروں نے، اعلیٰ حضرت کے دیوانوں نے
یہ بات سنی کہ امام اہل سنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ امام اہل سنت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت یہ علم حدیث نہیں جانتے تھے، تو جوش آیا سنی علماء کرام کو، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جن حدیثوں کو جمع فرمایا تھا، جن حدیثوں کو اکٹھا فرمایا تھا، ایک ایک حدیث اعلیٰ حضرت کی کتاب سے چنتے گئے۔ جب چنتے گئے تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ جو صرف 12 جلدوں میں موجود ہے، صرف اس فتاوی رضویہ میں 1 2 نہیں، 3 نہیں، 10 5 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی 12 جلدوں میں 3500 سے زائد حدیثیں حذف مکررات کے بعد موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان علم ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی حدیث دانی ہے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسروں نے یہ قبول کیا ہے کہ علم حدیث کے 5 شعبہ جات وہ ہیں کہ اگر اس فن میں اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی تصنیف نہ ہو تو یقین جان لو کہ اعلیٰ حضرت علم حدیث کے اس فن کے موجود ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فن تخریج میں، آداب تخریج میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الروض البہیج فی آداب التخریج ہے۔ کہتے ہیں سنو، اعلیٰ حضرت سے پہلے اس موضوع پر، اس فن حدیث کے اس عنوان پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ اگر کسی نے قلم بھی اٹھایا تو سرسری تذکرہ چھیڑ دیا، اور سرسری تذکرہ چھیڑنے کے بعد ختم کر دیا۔ مگر امام اہل سنت نے الروض البہیج میں جب قلم چلایا تو تھوڑا موڑا قلم نہ چلایا، ایسا قلم چلایا کہ لوگ داد دینے پہ اتل گئے اور کہنے لگے یقین جانو احمد رضا اس علم کا موجد معلوم ہوتا ہے، احمد رضا اس علم کا موجود معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وہ جامع الاحادیث جس میں اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف سے جو حدیثیں چن کر کے اکٹھا کی گئی ہیں وہ 8 جلدوں میں موجود ہے۔ اور امام اہل سنت کے دیوانوں یاد رکھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے ایک صاحب نے سوال کیا، ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لوگ کہتے ہیں نبی دافع البلا نہیں ہے، درود تاج پڑھنا شرک ہے، اس میں دافع البلا آیا ہے اور دافع البلا مصطفیٰ کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس سوال پہنچا، امام اہل سنت کو جوش آیا، نبی کے اوپر درود تاج میں جو دافع البلا آیا ہے اس پر شرک کا فتویٰ دیوبندیوں کی جانب سے لگتا ہے۔ امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کے اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب کئی سو صفحات کی نقل فرما دی، الامن والغلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 1 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، امام اہل سنت نے فقط ایک مسئلے کے ثبوت میں، ایک لفظ کے ثبوت میں، دافع البلا کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت نے 300 حدیثوں سے استدلال فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 300 حدیثوں سے استدلال فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب ختم نبوت کا انکار ہوا، قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو اعلیٰ حضرت کے پاس سوال پہنچا۔ امام اہل سنت نے اس کی تردید میں کتاب لکھی، جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں 1 2 حدیثوں سے ذریعے نہیں بلکہ امام اہل سنت نے 120 حدیثوں کے ذریعے اس مسئلے کو ثابت فرمایا کہ میرے پیارے نبی آخری نبی ہے، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، میں نے کہا دیوبندیوں اے وہابیوں کان کھول کر کے سن لو، تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت کو علم حدیث نہیں معلوم تھا، اعلیٰ حضرت حدیث نہیں جانتے تھے۔ میں نے کہا میاں ذرا پوری ذریت دیوبندیہ کو، پوری ذریت دیوبندیہ کو چیلنج ہے، پوری دیوبندی جماعت کوئی ایک عالم ایسا پیش کرے کہ ایک عالم نے ان کے ایک مسئلے کے ثبوت میں 300 حدیث پیش کی ہو۔ مگر ہاں ہم سنیوں کے پاس احمد رضا موجود ہے، ہم سنیوں کے پاس اعلیٰ حضرت موجود ہیں۔ اور یاد رکھو چونکہ یہ عنوان بڑا طویل ہے اور میں عرض کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت نے جب حدیث کی تخریج فرمائی، ایک حدیث کی 40 کتابوں سے تخریج فرمائی۔ حدیث ایک ہے، ایک حدیث نقل فرما کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کو فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے نقل کیا گیا ہے، فلاں محدث نے فلاں کتاب میں نقل کیا ہے۔ 40 تخریج میں اعلیٰ حضرت نے حوالے نقل فرمائے ہیں۔ اور ابھی علامہ تبریز صاحب نے بتایا، کیا بتایا؟ فرمایا سن لو، کان کھول کر کے سن لو، یہ خانقاہ مفتی نانپارہ کی خانقاہ اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کر کے چلتی ہے، مسلک و مذہب کا پرچم بلند کر کے چلتی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کے یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت ہی فروغ پاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور
میں نے پڑھا، میں نے اپنے جد امجد دادا جان رحمت اللہ علیہ کی قلمی تحریر جب مدرسہ سن 1998 میں بنا تھا، 58 میں بنا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، میرے جد امجد نے مدرسے کے کچھ غیر متبدل اصول نقل فرمائے تھے، یعنی ایسے قانون جو مدرسے کے لیے کبھی نہیں بدل سکتے. اور پھر امام میرے جد امجد نے ان اصول میں ایک اصول یہ رکھا تھا کہ اس مدرسے کا ممبر، اس مدرسے کی کمیٹی میں، اس مدرسے کا صدر، ادھیج یا اس کی کمیٹی میں صرف وہی بندہ رہ سکتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مرنے کو تیار ہو. صرف وہی مسئلہ رہ سکتا ہے. یہ میرے جد امجد نے نقل فرمایا، اور بارہا میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے، اور یہ دنیا والوں نے سنا ہے، مریدوں نے بھی سنا ہے کہ میرے جد امجد فرماتے تھے الحمدللہ میں بھی رضوی، میرے بچے بھی رضوی، میں بھی اعلیٰ حضرت کا غلام، میرے بچے بھی غلام، میرے مدرسے کی اور میرے گھر کی ایک ایک اینٹ رضوی ہے. الحمدللہ ایک ایک اینٹ رضوی ہے. اور یاد رکھیے میرے جد امجد نے پورے اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت، اور آج انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم مفتی اعظم کے فیض سے، سرکار اعلیٰ حضرت کے فیض سے مدھیہ پردیش میں ناسک کے علاقے میں تیار فرما دیا ہے، اور اس علاقے میں تیار فرما دیا ہے کہ آج اس علاقے کے لوگ جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر عمل کرتا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت والا پیر ہے، الحمدللہ مفتی نانپارہ کے مرید اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور اس کے تلووں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. الحمدللہ لگاتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں؟ ارے دیکھا آپ نے، نہیں دیکھا؟ الحمدللہ یہ سب جد گرامی بلبل ہند مفتی نانپارہ رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں، نانپارہ کے نوجوانوں، نانپارہ کے غیور مسلمانوں، ضلع بہرائچ کے مسلمانوں اور مفتی نانپارہ کے اس عرس میں آنے والے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی صراط مستقیم ہے. یہ پیغام لے کر کے جائیں. اور ایک وبا اس علاقے میں اور قریب قریب علاقوں میں پھیل رہی ہے، بد مذہبوں سے رشتہ داری کی وبا پھیل رہی ہے، بد مذہبوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. تو اے سنیوں، میں اپنے پیر و مرشد کے الفاظ میں یہ پیغام دہرانا چاہتا ہوں کہ سنیوں میں ہی شادی کرو، سنیوں میں ہی شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے. بہت شادیاں ہو رہی ہیں، سب کان کھول کر کے سن لیں کہ نہ ایسے کے ہاں رشتہ کرنا ہے اور نہ اس کی بیٹی لانا ہے. بولو انشاءاللہ، اور مرتے دم تک انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میری اس مختصر گفتگو کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.